अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। व्यूवर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले बात प्रोग्राम में हम सियासी मंजरनामे का अहवाल भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। बतौर सहाफ़ी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जो सहाफ़ियों के लिए बिल पास हो रहा है उस पर जरूर बात की जाए, उस पर डिबेट की जाए। तो उसी से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पेका एक्ट, ये 2016 में एक्ट बना दिया गया था, ये बिल बनाया गया, फिर उसके बाद अमेंडमेंट की गई PTI के दौर में भी। उस पर भी तमाम सहाफ़ी तंजीमें एहतजाज कर रही थी। और मजे की बात यह है कि आज के हुक्मरान उस वक्त सहाफती तंजीमों के साथ बैठे हुए थे, पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज कर रहे थे। बिलावल भुट्टो वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे। और आज वही ऑपोजिशन के लोग, आज जब हुक्मरान बैठे हैं तो उन्होंने फिर से इसमें अमेंडमेंट्स की हैं। कौमी असम्बली में कसरत राय से बिल को मंजूर कर लिया गया है। और आज सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंटीरियर के सामने जो बिल पेश किया गया था उसमें भी इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। अब सिर्फ सेनेट से इस बिल को पास होना बाकी रह गया, वरना ये बिल, इस पर सहाफत जो रिपोर्टर्स बैठे हुए थे गैलरी में, प्रेस गैलरी में, वो वॉकआउट कर गए। सुबह मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा सहाफियों की जानिब से कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों सिर्फ हुकूमत एज अ टूल इसको यूज करने जा रही है। फिर इस किस्म के चीजें, जैसे कि अगर किसी का कोई यूट्यूब अकाउंट है या किसी का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो डिजिटलाइज है और उसको अगर रेगुलेट करना है और उसको सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज करते हैं, तो वो भी एक तो यह है कि यूट्यूब या टिकटॉक या कोई भी ऐसी ऐप है जो कि बाहर से अप्रूव होगी तब वो मोनिटाइज होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐसा एक लॉ बना दिया है जिसमें अब यह कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करेगी तो भी इस पर जो है वो आपका मोनिटाइजेशन लागू होगी। तो इस किस्म की जो चीजें हैं ये आजादी सहाफत, मतलब जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जो लोग आपको पसंद नहीं है, जो चेहरे आपको पसंद नहीं है, जो आपके खिलाफ कोई बातें करते हैं या आपको आईना दिखाते हैं, तो उन पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इस वक्त इस किस्म का डिजिटल बिल्स पास किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए मुतरादिफ है। इसी पर PFUJ के जो प्रेसिडेंट है अफजल भट्ट साहब, उनका शॉट हमारे पास है, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है आपको वो सुनाते हैं। मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से ये पास किया गया है तो उस पर जो है वो जाहिर है तमाम सहाफी जो है वो एहतजाज तो करें। ऐसा राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार राहत साहब, ये आज सेनेट की कमेटी से भी ये बिल पास कर लिया गया है और आई स्टिल रिमेंबर कि आप जब PTI के दौर में भी आपने बड़े फवाद चौधरी से मुलाकातें करके प्रोग्राम में आप डिस्कस करते रहे हैं कि भाई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि इस तरीके से हमें शट अप कॉल ना दी जाए या हमारी जबान बंदी ना की जाए। पर वैसे ही तमाम सहाफियों को आप अपने पेरोल पे रख ले पार्टीज कि भाई जो हुकूमत में आएगा तमाम सहाफी, जैसे इंडिया में होता है उसको लैप मीडिया कहा जाता है, तो इसी तरह ये भी कर ले। फिजा, कोई भी कानून बनता है पहली चीज तो यह है कि उसकी रूह ये होती है कि वो इस्लाम के खिलाफ, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ और आवाम के जो विल है उसके खिलाफ नहीं बन सकता। ये बेसिक एक फंडामेंटल है और इसको फॉलो करना होता है लेजिस्लेटर ने। दूसरी बदकिस्मती ये है कि जितने भी आपको मुख्तलिफ सियासी जमातें नजर आती हैं, ये जब हुकूमत के अंदर होते हैं तो इनका रवैया और होता है, जब अपोजिशन के अंदर होते हैं तो ये मीडिया के साथ खड़े होके आजादी सहाफत की ये बात कर रहे होते हैं और बड़े बड़े नारे लगा रहे होते हैं। जो ही ये कुछ मेज के दूसरी तरफ जाते हैं तो ये सारी आजादी सहाफत का वो सफर भूल जाते हैं कि हमने सड़कों के ऊपर खड़े होके इन सहाफियों के साथ डंडे खाते हुए हमने ये बातें की थी। और मीडिया एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जो इस पिछे हुए तबके की नुमाइंदगी करता है, वो सियासतदानों के लिए लड़ता है, वो सारे वहां पर जहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही होती है उसके लिए खड़ा होता है। तो लिहाजा उस वक्त तो ये मीडिया बहुत अच्छा लगता है और जब ये इक्तदार के अंदर हजरात चले जाते हैं तो उस वक्त फिर वो आमरीयत आ जाती है। हमने डिक्टेटरों को भी इसी अंदाज में देखा है, हमने यहाँ पे सिविल डिक्टेटरों को भी देखा है। लेकिन आज सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि PTI आजादी सहाफत की बड़ी बात कर रही है। तो जो अगर PTI के लोग भी इस गला घोटने में शामिल हो जाएं, अपोजिशन के अंदर होते हुए भी वो जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसके बावजूद वो शामिल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो भी जुल्म के इस निजाम में पूरी तरह से शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी ये सहाफी जमातें तंजीमें बात करती हैं, PFUJ बात करती है, प्रेस क्लब्स बात करते हैं या APN या CPN ही बात करती है, तो वो ये कहती है कि देखिए हमारे ऊपर आपने ये नाफज करना है, तो आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हमारी बात तो सुन लें, आप हमारी इसमें मशावरत तो ले लें। यहाँ पे कुछ अरसे से एक रिवाज चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि अचानक कहीं पे बिल बनता है और ला के ऊपर
اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس سے بات نہیں کی جاتی. ابھی بھی پی بی اے یہ بات کر رہا ہے, ابھی بھی اے پی این ایس یہ بات کر رہی ہے, سی پی این ای کی ہماری کمیٹی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں, وہ بارہا یہ بات کر چکی ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کم از کم اس کے کوئی ٹی او آر بنا لیں, جو جینوئن جرنلسٹ ہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں, فیک نیوز کا تشریح کم از کم کر لیں کہ فیک نیوز ہے کیا, اس پہ ہم متفق ہو جائیں. یہ علیحدہ کر لیں کہ کون سے یوٹیوبر جرنلسٹ ہیں اور کون سے اس کا کوئی میکنزم بنا لیں, اگر پیمرا کو آپ نے کوئی رول دینا ہے وہ کر لیں, اور فیک نیوز کی تشریح جب تک نہیں ہوتی, یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کا قانون بنا دیا جاتا ہے اور فیک نیوز کی تشریح ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے, اور ہر ادارہ اور ہر طاقتور شخص اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے, وہ جس چیز کو جو ان کو سمجھ نہیں آتی اس کو فیک نیوز کہہ دیتے ہیں. تو اس کی ایک تشریح کے اوپر متفق ہونا صحافی برادری کا اور گورنمنٹ کا اور متعلقہ اداروں کا یہ بہت ضروری ہے کہ فیک نیوز ہے کیا, اور اس کو آگے چل کے کس طرح ایکزیکیوشن ہو سکتی ہے اور سزا اور جزا کا نظام کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب, یہ فیک نیوز پر تو ٹھیک ہے بات, پھر ڈی جی پی آر پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں صحافی جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں, ان کو گورنمنٹ کو بھی پتا ہو کہ بھئی یہ نو ڈاؤٹ کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اکیلا پاکستان تو نہیں ہے نا جو اس کو ڈیل کر رہا ہے, دنیا میں اور کتنے ملک ہیں, بس اب وہاں پر بھی لوگ ایسے شرارتیں تو کرتے ہوں گے, یہ ہم پہ کیوں زبان بندی؟ بولے تو کا آرڈیننس کے بعد نا صحافی اتنا ہی بولیں گے جتنا میں بول رہا ہوں نا, اسی طرح اشاروں میں گفتگو ہوگی, کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ تلوار کہاں سے آپ کی کان کاٹ دے, اٹھا لیے جائے, ٹھیک ہے نا, کہیں سے بھی. یہ دیکھیں جی, یہ اولی نمونہ ہے کہ صحافی اب ایسے گونگے صحافی گونگے ہو جائیں گے نا. آپ کسی بات میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو آپ, میں کہتا ہوں فرض کریں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی ذوالفقار راحت صاحب خوبصورت آدمی ہے, یہ مجھ پہ کیس کر دیتے ثابت کریں جی میں کیسے خوبصورت ہوں, اب میں کیسے ثابت کروں گا بھائی ایک چیز کو, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, آپ 26 ترمیم لے آئے تاکہ عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا جائے, اور جو ججز آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کے اوپر ایک لا کے اور بٹھا دیا جائے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بلڈوز کر کے اپنی چیزیں منوا لی, آج تک ہمارا الیکٹرول کالج مکمل نہیں ہے, ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو ادارے کہہ کے تھک گئے, عدالتیں کہہ کے تھک گئیں کہ آپ کے پی کے میں آپ کرائیں الیکشن سینٹ کے, آپ نہیں کروا رہے, آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں. اب آج صحافی رہ گئے تھے جو کوئی تھوڑا سا بول لیتے تھے, جہاں سے کوئی بات وہ ہو جاتی تھی, اب آپ نے ان کے اوپر بھی ایک وہ تلوار لٹکا دیے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 20 لاکھ روپے تک انہوں نے جرمانے کیے, جتنی صحافیوں کی تنخواہیں ہیں یہ 20 لاکھ اکٹھے انہوں نے شاید دیکھیں نا یہ سال میں نہ ملتے ہوں. صحافیوں کو اگر آپ نے اصل مارنی ہے تو انہیں فائنینشیل مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور فائنینشیل مار یہ کہ میں کہاں سے 20 لاکھ روپے لے کے آؤں گا بھائی, میں کیا چیز گروی رکھوں گا. اور ہاں یہ اب مثال کے طور پہ ایف آئی ہے نا, وہ آپ کو کسی چیز میں وہ کر لیتی ہے, اب کب لگنی ہے کہ اس کی سماعت ہونی ہے, وہ کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. آپ گئے ریمانڈ پہ گئے, فارغ ہو گئے آپ 3 مہینے 6 مہینے. یہ تو میں نے دنیا کے بدترین مارشل لاؤ میں نہیں دیکھا تھا جو شہباز شریف صاحب یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ صحافی جو ان کے اپنے اس میں بیٹھے ہوئے, گود میں بیٹھے ہوئے, وہ جو مرضی کہتے رہے, ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. وہ جو مرضی فیک خبر دے دے, کوئی ان کی طرف ان کو نہیں پوچھ سکتا. آپ کے منہ منیا بابے بابیاں. اچھا میں اب ذرا ایک اور ڈگری آگے گیا, منہ منیا سے بابے بابیاں, جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی قسمیں اور قرآن اٹھا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ماؤں کی قسمیں تک, ماؤں کی قسمیں. اکثر اتنے بابے ہیں کہ ان کی مائیں ویسے ہی اللہ انہیں جنت عطا کرے اور درجات بلند فرمائے, آپ مری ہوئی ماؤں کی قسمیں کھا. بات یہ کہ آپ کسی جگہ پہ کوئی سچ کو سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. آپ نے اس حد پہ لے گئے ہیں پاکستان کو, اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. پوری دنیا آپ کے اوپر بات کر رہی ہے, پوری دنیا انسانی حقوق کے اوپر گفتگو کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ تو صحافیوں پہ ہے کہ وہ کس حد تک اس چیز کے خلاف اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. اگر وہ آج سٹینڈ نہیں لیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے دوست
मुस्लिम लीग को कवर करते हैं या वो तैजिया या दानिश्वर जो उस तरफ बैठे उन्हें भी आज बोलना चाहिए। ये तलवार आज जो हम पे गिरने लगी है या किसी पे गिरने लगी है, कल को आप पे भी गिर सकती है। बिल्कुल ठीक है। और शहबाज शरीफ पहले तक तो बैठे हुए थे इनके साथ, आज उनको क्या हो गया? आज वो वहां के बैठे हुए इधर आए हैं तो वही सब कुछ कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना कि जब ये अपोजिशन के अंदर होते तमाम सियासतदान, तो ये मीडिया की आजादी के लिए मरे जा रहे होते। जब ये मेज के दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर कहाँ मीडिया की आजादी, कहाँ पे अजहार राय की आजादी, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। राज साहब सॉरी, आपको नहीं लगता कि ये लाइमलाइट, एक्स्ट्रा लाइमलाइट जो दी गई है ये यूट्यूबर्स को या टिकटॉकर्स को, ये इन्हीं की दी गई है? शहबाज शरीफ ने याद है शुरू में एक ऐसे पहले गवर्नर थे, उन्होंने टिकटॉकर्स को बुला के इवेंट करवाया, फिर शहबाज शरीफ ने एक टिकटॉकर्स का बुला के करवाया इवेंट करवाया, उनसे इंटरव्यू 1-on-1 सेशन हुआ था, आपको याद है, जिसमें सहाफी नहीं थे, जर्नलिस्ट नहीं थे, सिर्फ मतलब उनको इंपॉर्टेंस तो दी जा रही है ना। देखिए एक अरसा तक ये सोशल मीडिया का रास्ता रोकने की कोशिश की जाती रही। जैसे नौजवान है, जैसे एक सोच है, एक तब्दीली की सोच है, उसका रास्ता पुराने स्टेटस को के लोगों ने रोकने की कोशिश की। लेकिन चूंकि एक हकीकत थी, ये सोशल मीडिया भी एक हकीकत है, फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। जब एक्सेप्ट करना पड़ा तो फिर उसकी अफादियत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप आज आपको ये बेसिकली मीडिया होता है क्या? मीडिया का आईना है, उसने आईना दिखाना है, और उस आईने के अंदर अगर आपकी शक्ल इतनी खौफनाक है तो आपको डर लगता है, अगर सही होगी तो आपको अच्छी लगेगी। अब सिचुएशन ये है कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर ये एक मीडिया मैनेजमेंट एक साइंस बन गई है। सोशल मीडिया इस हद तक आगे चला गया है कि मजबूरन पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कहना पड़ा कि हम डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, उसका बिल आ गया। अब डिजिटल पाकिस्तान का सफर तो तय कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट को हमने स्लो किया हुआ है। अब इस तरह से आप कैसे डिजिटल पाकिस्तान का तस्वर और ख्वाब पूरा कर सकते हैं? और दूसरी चीज, आप जिनकी बात करेंगे यूट्यूब चैनल्स को, वो सारे के सारे लोगों को बुलवाना उनकी मजबूरी है आज, उसको एक्सेप्ट करना, उसके साथ चलना। लेकिन मैं वन स्टेप आगे जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आजादी को, इस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी आपके लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए और अहले सियासत की सेहत के लिए बेहतर होगा। अगर आप बंद बांधने की कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन के रास्ते में, तो आप पूरी दुनिया इसमें सिमट के आ गई इस डिवाइस के अंदर। और वो सही कह रहा है, एलॉन मस्क सही कह रहा है, वो कहता है जी रवायती सहाफत तो अब खत्म होती जा रही है। अब तो सहाफत यह है कि जिसके पास ये मोबाइल है वो सहाफी है, और वो क्रेडिबल कुछ चीज उसको नजर आती है वो पोस्ट कर देता है, और ट्विटर के ऊपर पूरी दुनिया में अगले चंद सेकंड में वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो वो जो स्क्रीन का मामला था, जो अखबारों का मामला था, जो 1990 की सहाफत थी, जो 70 की थी, वो सारी चीजें एब्सोल्यूट होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब उसकी डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, और जो नए आने वाले हजरात हैं वो पता नहीं क्यों 1990 से 95 से 80 से आगे नहीं बढ़ रहे हजरात। अगर वो आगे बढ़ के 2024-25 में सोचना शुरू करें तो ये काफी मसाइल का हल निकल फिर ट्रेनिंग करवाएं ना, ऐसे ना करें, बजाय कि उनको ट्रेनिंग करवाएं। अगर उनको उन्होंने कंट्रोल करना भी है तो बॉयकॉट करें फिर उन लोगों का खुद, और कहें जी ये एक लिस्ट जारी कर दे कि ये फेक लोग हैं और ये लोग जो हैं वो क्रेडिबल है, इतने सालों से स्क्रीन पर है या यूट्यूब पे चल रहा है। लेकिन राना साहब, अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतना शोर और वावेला मचा रही है, आज अब जो कमेटी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री की, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की कमेटी के आगे बिल क्यों पेश हुआ। मतलब ये तो बिल पेश होना चाहिए था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, जो आता तारक के यहाँ उधर सेनेट के अंदर जिस कमेटी के सामने आई। इंटीरियर मिनिस्ट्री के सरबराह थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उस सेनेटर, मुझे नाम जेब में नहीं आ रहा, उन्होंने इस बिल को मंजूर कर दिया। उनको तो खैर शोकाज हो गया है। हाँ, शोकाज हो गया, पीटीआई ने शोकाज कर दिया है, क्योंकि ये जो कमेटियों के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं ना, ये आपा खुर्शैद की तरह ही होते हैं। पहली कमेटी खुद रख लेते हैं और भी बीच में तोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो उनके तो अपने बेनिफिट्स हैं, उनको उसका सारा मिल रहा है वो कमेटी के चेयरमैनशिप का। अच्छा। लेकिन ये कि उनको शोकाज नोटिस हो गया। और वो देखें, बात ये नहीं है कि पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी, बात तो ये कि सहाफी हर दौर में ना हुक्मरानों को चुपता रहा है, चाहे वो हुकूमत किसी की भी हो। लेकिन ये है कि आप ये समझते हैं कि इस तरह के कवानीन ला के और इस तरह के आप लोगों को डरा के, बकायदा डराया जा रहा है। मैं आपको एक सहाफी के तौर पे इस प्रोग्राम में बता रहा हूं कि बकायदा डराया जा रहा है कि तुम्हारी खैर नहीं की, उठाया भी जा रहा है, ठीक है ना, और आपको यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अपनी जबानें काट दें आप सबकी यार।
मैं जैसे अभी प्रोग्राम शुरू किया था, गूंगों का प्रोग्राम शुरू कर देते, ठीक है ना। और हम जो आप देखें, हमारा काम, साफी का काम क्या है, मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूं और ये इट इज ऑन रिकॉर्ड कि इमरान खान जब वजीर आजम थे, मैंने उनके खिलाफ 3.5 साल टिका के लिखा, टिका के बोला, ठीक है। जहां जो गलत है हमारे लिए, ये कोई नहीं है कि कौन इमरान खान है या कौन शहबाज शरीफ है, हमारे लिए सहाफी के लिए सच होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इससे बढ़ के भी एक चीज है कि हमारे लिए पाकिस्तानी होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये समझता हूं कि कोई माहौल, कोई ये तोड़ फोड़ तरमीमें और ये वो, इससे पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह हो रही है, तो मैं बोलूंगा भाई। अगर मुन्ने मुनियों की कोई खबर झूठी साबित हुई फिर? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि देखे, बात ये कि या तो अब ये जो पीका ऑर्डिनेंस है ना, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बजाहिर ऐसा लग रहा है उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी, फिर किस्मत की बात है, ये हारा मैं, वो पछताया, वो ये पछताएंगे सारे। वक्त एक सा नहीं रहता, कभी भी ये ना समझे। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जिन्होंने कहा हमारी कुर्सी मजबूत है, और अल्लाह ने बताया कि तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जिन्होंने सारी उम्र के लिए ये तय किया कि हम हुक्मरान बनेंगे, और अल्लाह ने साबित किया कि तुम तो एक नस टस से मस और बस, इतना सही औकात है इंसान की। तो आज जो लोग भुगत रहे हैं, कल को कोई और भुगतेगा। ये वक्त ऐसा एक सा नहीं रहता कभी भी। एग्जैक्टली ये जो आज कवानीन बनाए जा रहे हैं, सख्तियां की जा रही हैं, बिल पेश किए जा रहे हैं, आज जो कोई भी इससे ओब्लाइज कर रहा है, जिसको भी कर रहा है, जो भी पार्टी कर रही है, कल अगर ये हुकूमत में नहीं रहती तो फिर दूसरे तरीके से पार्टी आएगी और इन्हीं कवानीन को ओब्लाइज करेगी। यही तो सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। सिस्टम को करप्ट किया जा रहा है ताकि सिस्टम जो है उसके अंदर ऑनेस्टी तो रहे ही ना, सब के सब भी बेईमान हो जाए और फिर सब एक ही हमाम में नंगे हों। नाज़रीन, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी बात करेंगे और मजीद जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उनके नजरसानी की जो अपील है उसको खारिज कर दिया गया है, फैसला सुना दिया गया है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर के केसेस जो लगाए गए थे, पहले उनको कॉज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, फिर उसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है नजर अब्बास, उनको बुलाया गया, उन पर तौहीन अदालत लगाई गई, उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त दी, केस के फैसले को महफूज कर लिया गया। आज बाकायदा जब केस के फैसले को सुनाया गया है तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें उनका तो कसूर नहीं था, असल में तो जो जजेस कमेटी थी जिसमें मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैं खुद उसका हिस्सा हूं, लेकिन मुझे बताए बगैर चेंज कर दिया गया जो हमारे केसेस थे और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, तो ये तो जजेस कमेटी पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। और जजेस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस खुद मौजूद है, मतलब उन पर क्या तौहीन अदालत लगेगी। और ये कहकर जो है नजर सानी का, उन्होंने कहा नजर अब्बास का कोई कसूर नहीं है और उनको जो है उनका जो फैसला था उसमें बता दिया गया है कि उनसे वो वापस ले लिया है कि उनका तौहीन अदालत में कोई केस बनता ही नहीं है। इस पर जो सीनियर वकला है उन्होंने मीडिया टॉक की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपको पहले वो सुनाते हैं। लीजिए, आजाद अदलिया की बात हो रही है, समझ ये नहीं आ रही है कि आईनी अदलिया है, गैर आईनी अदलिया है, मतलब सब कुछ तो एक कानून जो बनाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, जो एक आइन बनाया गया है उसके तहत सब कुछ बन रहा है। लेकिन अब ये 26वीं तरमीम ने अजीब ही उधम मचा दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, हम तो कंफ्यूज है ही हैं, पब्लिक को तो पता ही नहीं है ना कि ये पूरा कोर्ट का चक्कर क्या चल रहा है, उसको तो समझ में ये कानूनी मामलात आते नहीं है। अब जो इतनी सीनियर पोस्ट पर जजेस बैठे हुए हैं वो सवाल उठा रहे हैं। मुसर्रत हलाली साहब के स्टेटमेंट, राहत साहब वो कहते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जो मैं इसकी समाअत सुन रही हूँ ये भी पता नहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, इस किस्म के स्टेटमेंट। मतलब इतने सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस पे तौहीन अदालत, ये हम लास्ट भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि चीफ जस्टिस को भी क्या इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि उन पर तौहीन अदालत लग रही है। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में सब ने पूरा हिस्सा डाला है और इसमें मीडिया से लेके, मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ, मीडिया से लेके ब्यूरोक्रेसी तक और ब्यूरोक्रेसी से लेके सियासतदान और वकला, लेकिन जुडिशरी ने अल्लाह के फजल से इसकी बुनियादें हिलाने में बहुत ही जबरदस्त काम किया। यानी जिस अदारे ने सबसे ज्यादा एहतियात करनी थी इस मुल्क को सही एंगल के ऊपर, सही डायरेक्शन के ऊपर लेके चलना था, उस अदारे ने जो तबाही बर्बादी की है ये आज की कहानी नहीं है। आज जो कुछ आज देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इस तरह के कई एपिसोड हमने अपनी जिंदगी में देखे और कई हमारे बड़ों ने देखे। 54 के अंदर 1954 में जस्टिस मनीर साहब ने
یہ اللہ کے فضل سے یہ سفر شروع کیا تھا نظریہ ضرورت کا. اچھا. اور اس وقت گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو توڑا تھا اور انہوں نے جائز قرار دیا تھا, اور آج تک ان کو تاریخ کن لفظوں میں یاد کرتی ہے آپ کے سامنے. 1977 میں جسٹس انوار الحق نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو لیگل کور دیا تھا, اور ان کو بھی آج تاریخ اس طرح یاد کرتی ہے. 2000 میں آج جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے پرویز مشرف کے مارشل لا کو لیگل کور دیا تھا. پھر بھٹو صاحب کا قتل, جس کو عدالتی قتل کہتے ہیں, اور آج عدلیہ اس پہ نادم ہے, شرمندہ ہے, اور آج عدلیہ نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. فیصلہ دے دیا کہ جی ہم نے اس پہ غلط کیا تھا لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کیا. نسیم حسن شاہ صاحب کیا کہتے کہتے چلے گئے. پھر 2005 میں آجے, 2013 میں آجے افتخار چودھری صاحب, جن کو میڈیا نے, سول سوسائٹی نے, سیاستدانوں نے, ساری جماعتوں نے مل کے خون دے کر ان کو بحال کروایا, اور توقع یہ تھی کہ شاید اب اس ملک کے اندر انصاف ملے گا. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ افتخار چودھری صاحب نے وہ سفر شروع کیا, وہ سو موٹو کا مس یوز کیا کہ شراب کی بوتل کے اوپر سو موٹو لے رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے وہ تباہی بربادی کی کہ 9 بجے سپریم کورٹ کے اندر وہ بیٹھ جاتے تھے, ٹکروں کو خود مانیٹر کرتے تھے, اور ان کا ٹکر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے پاکستان میں ہوگا کیا. پھر آگے چلیں, ثاقب نثار صاحب 2016 میں آگے 2019 تک انہوں نے جس طرح لوگوں کو رلایا. آپ محمود بھٹی, یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص ہے جو پاکستان کا فیشن ڈیزائنر ہے, پوری دنیا کے اندر ایک امبیسڈر کے طور پہ جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, پاکستان کا نام اس نے روشن کیا, ایک سٹار ہے پاکستان کا. وہ بیچارہ رو رو کے بیان کرتا ہے, اس کا ہاسپٹل تھا نیشنل ہاسپٹل, اس کے اندر موصوف چلے گئے, اور گئے کیسے کہ خاتون پیش ہوئی اور وہاں سے نکلے کورٹ سے اور سیدھے اس کے ہاسپٹل چلے گئے, جہاں جا کے ہاسپٹل کو بند کر دیا, سیل کر دیا, اور وہ بیچارہ روتا روتا ملک چھوڑ گیا. اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اس لیے طلاق لے گئی, وہ کہتی ہے چیف جسٹس نے چھاپا مارا تھا, آپ میں کچھ نقص ہوگا, کہتا ہے میں آج تک صفائیاں دے دے کے تھک گیا ہوں, اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے گی. پھر 2022 میں آ جائیں, اچھا, عطا بندیال صاحب, گڈ ٹو سی یو. اچھا, یعنی آپ اندازہ کریں, یہ ثاقب نثار صاحب سے لے کے بندیال صاحب تک اور افتخار چودھری, یہ ساروں کا اگر احاطہ کریں, پھر کس طرح نواز شریف کو فارغ کیا گیا بیٹے سے تنخواہ کے معاملے میں, اچھا, پھر ویسے کس یہ طرح ابھی انجینئرنگ کی گئی, اور آج بھی اس سے ملتا جلتا یہ سارا کام. قاضی فائز عیسی صاحب کا ٹینیور ٹھیک تھا, کس طرح بریف کیس, میں کسی کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں کہ سارے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. میں کہتا ہوں اس میں میڈیا نے بھی حصہ ڈالا, لیکن عدلیہ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی غلطی کرتا ہے تو عدلیہ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, لیکن عدلیہ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل ہو جائے, بریف کیسوں میں شامل ہو جائے, پھر عدلیہ پہ حملے بھی ہوتے ہیں, اور پھر عدلیہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ لوگ آج توبہ توبہ کر رہے ہیں. رانا صاحب, توبہ توبہ ہو رہی ہے آج عدلیہ کو لے کر, اور چیف جسٹس پر توہین عدالت جو ہے وہ لگ رہی ہے. یہ ہے پاکستان کا جوڈیشری کا نظام. نور جہاں کو میں اسی لیے عظیم سنگر مانتا ہوں, اس نے بہت پہلے گایا تھا توبہ توبہ کرا دیتی تو ظالمہ, ٹھیک ہے نا. مجھے آج اندازہ ہوا, ہاں جی, وہ نصیب الحال کا ہے. تو کس کا گانا ہے؟ نصیب اللہ. آپ دونوں کو نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے, آپ دونوں کو چیک کر رہا تھا کہ پنجابی گانے آپ سنتے کہ نہیں سنتے. 1965 کی جنگ والے گانے نور جہاں نے کرائے ہیں. تو بہرحال چلے, نصیبوں کو کریڈٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ قوم کی طرف سے یہ گانا گایا جائے گا, توبہ توبہ کرا دی. لیکن سوال یہ ہے کہ جس ملک کی, وہ ونسٹن چرچل کا بڑا مشہور جملہ ہے نا, جب اسے بتایا گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ جی لندن تباہ ہو گیا, مانچسٹر تباہ ہو گیا, تو اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں, اس نے کہا جی کر رہی ہیں, انہوں نے کہا برطانیہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو میرے ہیرو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کی ریاستیں وہ چل جاتی ہیں, جبر کے ظلم کی نہیں چلتی, جہاں ناانصافی. آج پاکستان میں آپ ذرا اندازہ کریں ہماری جوڈیشری کا حال, کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو بینچ ہے نا, وہ وہی ہے جو 26ویں ترمیم کا بینیفیشری ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ خود ہی دروازے پہ میں نے دستک دی, خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ یعنی کہ جو جنہوں نے فیصلہ کرنا کہ سب ترمیم ٹھیک ہے, یعنی وہ وہی ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. بہرحال یہ عدالت کا مسئلہ ہے, وہ جانے, ہم تو سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں, اور وہ ججز جو ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے, لیکن سوال یہ کہ عدالت لگ سکتی ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے نا فل بینچ کا, اگر یہ معاملہ فل بینچ میں جاتا ہے تو پہلے بھی فل بینچ نے فیصلہ دیا
کہ پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں دے دی جائیں, آج تک کچھ ہوا اس کا؟ فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ جناب علی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی تھی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, کسی نے مانا؟ کیونکہ جس ملک کے اندر انصاف اور عدالتوں کی توقیر ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. اب آپ سن لیں کہ ہوگا کیا, وہ فل بینچ کی کہہ رہے ہیں نا, فل بینچ بن جائے گا, جسٹس منصور ہار جائیں گے. وہ کیسے ہاریں گے؟ کیونکہ 8 نئے ججز جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہو جائیں گے جو آج اب تازہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب وہ آ کے حصہ ہو جائیں گے تو جنہوں نے ماشاءاللہ یہ سارا نظام جو دل ول لینے کا ڈھب جانتے ہیں, وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ فل بینچ کو کیسے نبڑنا ہے ہم نے. نہیں تو رانا صاحب, کیا 8 کے 8 ججز ہی آپ کو لگتا ہے کہ مینیپولیٹ ہوئے ہوں؟ آپ مجھے دیں نوکری تو میں تھوڑے خلاف گل کروں گا. بھائی میں گھر بیٹھا ہوں, مجھے آپ آگے کہیں کہ یہ لیں جی آپ آج سے جج ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ پاکستان کا جج لیتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وہ جو ہے سارا پاکستانی جج لیتے ہیں. برطانیہ امریکہ کے جج نہیں لیتے. اتنی اچھی نوکری کوئی ضائع کرے گا؟ کیوں کرے بھائی ضائع؟ اگر کسی کے گھر خود آ رہی ہے کہ لکشمی دیوی تو پھر وہ انکار کرے گا. لیکن پھر پاکستان کی جوڈیشری دیکھ لیں, ہم الحمدللہ ہماری جوڈیشری نے پوری دنیا کی جوڈیشری کو آگے لگایا ہوا ہے. اللہ نظر نہ لگائے, ٹھیک ہے, سب سے پیچھے ہے. اور یہ جو اقدامات کر رہے ہیں, مجھے کہیں لگ رہا ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی عالمی ادارہ کہے کہ جی اب آپ دوڑ میں شامل نہیں ہیں, اب باہر ہو گئے. اللہ اس وقت سے بچایا ہمیں. یہ جوڈیشری کا نظام ہے, دوڑ سے بند کر دی. ویسے تو ارکان اسمبلی بھی 5,19,000 جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے وہ تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی. یعنی انہیں پوچھے نا 5,19,000 تنخواہ کم کی, گالیاں دینا دوسرے نو اور عوام نو سنانا. اب دیکھیے کام جب آپ کا یہ رہ گیا, پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے دستوں گریبان ہے, اور پوری ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر, ہر شعبے کے اندر ڈویژن ہے, تقسیم ہے, عدم برداشت ہے. اور جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ کوئی بڑا نظر نہیں آتا کہ جس کی بات کو ماننے کو تیار ہو. اور اس طرح کی دینگا مشتی میں ایسے لگتا ہے جیسے کل ہم آزاد ہوئے اور آج اپنی بیسکس طے کر رہے ہیں. حالانکہ 77 سال ہم گزار چکے, اور 77 سال کے بعد آج جو آپ سپریم کورٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, یعنی آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ججز کس طرح سے داخل ہو جاتے ہیں, کس طرح سے بھرتی ہو جاتے ہیں, کس طرح ان کی برات راتوں رات بڑھ جاتی ہے, کس طرح لوگوں بیچاروں کو انصاف نہیں ملتا. اور آج کے دن 2024 میں ایک کاز لسٹ لگتی ہے اور وہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 ملزمان جن کا بیچاروں کا کئی سال کے بعد باری آئی ہے کیس کی, پتہ چلا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ تو ہے ہی نہیں. اور اس پہ کوئی افسوس نہیں کیا جاتا, کوئی نادم نہیں ہوتا اس پہ, اور وہ کاز لسٹ آگے اپڈیٹ کر دی جاتی ہے. تو اس طرح کا ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا, یہ سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں. یعنی پیڈنسی کیسز کی آپ کی 50 لاکھ بھی کراس کر گئی, 60-70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. لوور کورٹس کے اندر کرپشن کی انتہا ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. بالکل, یعنی جس طرح وہ بغداد کے اوپر کہتے ہیں نا حملہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے, مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے. تو آج بھی تباہی بربادی ہے ہر طرف, اور ججز آپس میں دستوں گریبان ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, اختیارات کی جنگ ہے. اختیارات کی جنگ ہے, ایگزیکٹلی. رانا صاحب, اب اس کا سلوشن کیا؟ فروری کے پہلے ہفتے میں انہوں نے کہا یہ کیس لگے گا, کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب آ کے خود صفائی دیں گے؟ ذوالفقار راحت کی جو بات ہے نا, اختیارات کی جنگ, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ اختیارات کس لیے لیے جا رہے ہیں؟ اختیارات کی جنگ ہے نا. ایک جج کہہ رہا ہے کہ جی آپ آئین کے مطابق یہ بات ایسے ہے, ایک جج کہہ رہا ہے ایسے ہے. ایک جج ایک حکومت کی پروٹیکشن کے لیے کسی آخری حد تک جا رہا ہے, ایک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سپریمیسی کے لیے کسی حد تک جا رہا ہے. فرق تو ہے نا چیزوں کا. میں تمام ججز کا احترام کرتا ہوں, اور وہ ہمارے ججز ہیں, میں سپریم کورٹ ہماری سپریم کورٹ ہے, میں اس کا ایک ایک جج کا دل سے احترام کرتا ہوں. لیکن بسد احترام میرا تو سوال یہ ہے کہ انصاف کس چیز کا نام ہے؟ انصاف خالی یہ نہیں ہے کہ جی میں 2 اور 2 4 کر کے دوں. انصاف یہ کہ جو اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اپنے پورے اوورآل بیہیویئر سے انصاف کر رہے کہ نہیں. جس قوم میں لوگ بھوکے مر رہے ہو اس قوم کے منصف, اگر آئی ایم سوری پھر میں ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں, اس قوم کے منصف اگر اتنی مراد لے رہے ہو, دنیا میں کئی آپ نے سنا ہے کہ چھٹیوں پہ بھی چلے جاتے ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں, سردیوں کی بھی چھٹیاں ہیں, تو انصاف کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا جائے. دنیا میں اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے؟
اور پھر ہم اس کی پوری انڈین جج خاتون کا نام بھول گیا جس نے ابھی سارے پیسے لوٹائے. اس نے کہا کہ جی جب میں نے سماعت ہی نہیں کی تو میں دوران کے پیسے کیوں لوں. ایک ایسا آئی تھنک انگلینڈ کے اندر ہے کہ کہاں پر میں یہ پچھلے دنوں آرٹیکل پڑھی تھی, اس کی پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالرز تنخواہ تھی جو کہ پاکستانی تقریباً 2 کروڑ بنتے ہیں. اس نے کہا کہ میری تنخواہ واپس ہی لیجیے, آپ مجھ سے اتنا کام ہی نہیں کروا رہے جتنی آپ مجھے تنخواہ دے رہے. وہ میں بھول گیا, آپ نے دیکھا ہوگا وہ امریکہ کے جج ہیں بزرگ جو ہیں, نام میرے ذہن میں نہیں رہا, ہاں جی مجھے سمجھ جو شکل سے بھی بڑے لہیم, بڑے محبت کرنے والے, بڑے شفیق لگتے ہیں. جی آپ ہمیں چاہیے کہ ان کی ویڈیوز نا ہم تمام عدالتوں میں ایک دفعہ دکھائیں. ابھی وہ کینسر سے جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا وہاں پہ پورا امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے ان کی تعریف کے لیے, کیونکہ وہ جج نظر آتا ہے کہ کریکٹر سے جج ہے. سوری مطلب میں پتہ نہیں کیوں کہیں جا رہے ہیں. نہیں کریکٹر, ہمارے بھی کریکٹر والے ججز ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ اتنے بڑے رتبے تک, اتنے سٹیٹس تک پہنچ جانا اتنی آسان بات نہیں ہے, بٹ سٹل کہیں نہ کہیں تو آپ بھی اکاؤنٹیبل ہے نا. لائلٹی ایٹ دی اینڈ ایونچولی کرسی سے بھی دکھائیں, ادارے سے بھی دکھائیں, جس طرح بھی آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, کوئی بھی لیڈر آپ نے چوز کی, کچھ بھی ہوا, ایٹ دی اینڈ ایونچولی یو آر آنسریبل, یہاں نہیں تو اگلے جہان میں. مجھے جانا بریک پر, اسٹے ود اس. مذاکرات کے حوالے سے حکومت نے سنانا ہے, کل اجلاس بلایا گیا ہے, 7 ورکنگ ڈیز کا کہا گیا تھا. اب 7 ورکنگ ڈیز کے بعد حکومت کی جانب سے تو کہا گیا ہے بیٹھیں آپ جوڈیشل کمیشن پہ, ہمیں جو تحفظات ہیں ہم آپ کو جواب دیں گے, کیونکہ آپ نے ریٹن فارم میں چارٹر آف ڈیمانڈز دیے تھے, ہم بھی ریٹن فارمز میں آپ کو دیں گے. لیکن جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے, عمران خان تو پہلے ہی کہہ چکے تھے اگر تو جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا گیا تو ہم اجلاس میں جائیں گے, ورنہ مذاکراتی ٹیم بالکل تحلیل ہو جائے گی. تو اب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حکومت, جو اپوزیشن کے رہنما ہے, انہوں نے کہہ دیا نہ ہم اجلاس میں جائیں گے, ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب سے احتجاج ہوگا. اور 8 فروری جو الیکشن ڈے تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں, اور جلسے کی بھی کال دے دی گئی ہے. اور دوسری جانب جو وزیر اعلیٰ KPK ہیں ان سے صدارت واپس لے لی گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد جنید ہیں, ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے KPK کے اندر صدارت دے دی گئی ہے. اس سے پہلے تک تو راحت صاحب وزیر اعظم بھی تھے عمران خان, اور پارٹی چیئرمین بھی تھے, پرویز خٹک بھی جو تھے وہ وزیر اعلیٰ KPK تھے, صدارت بھی ان کے پاس تھی. اب یہ ایک دم سے کیا چینجز آئی ہیں علی امین گنڈا پور, کیا واقعی جیسے کہا جاتا ہے کہ کمپرومائز ہیں, اس وجہ سے ان سے واپس لی گئی ہے یہ صدارت؟ دیکھیں PTI کے اندر ایک کرائسس کی کیفیت ہے, وہ یہ ہے کہ چیئرمین چونکہ اندر ہے, اور باہر جتنے لوگ ہیں اس میں موسٹلی لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے, اور شک کیا جا رہا ہے, جو بیچارے نہیں بھی ہیں ان پہ بھی شک کیا جا رہا ہے. اور فیصلے کون کر رہا ہے؟ فیصلے کر رہی ہیں حلیمہ خان, فیصلے کر رہے ہیں اس طرح کے کچھ اور لوگ, اور وہ جس کو مرضی, جیسے پاکستان کے اندر سرٹیفکیٹ کی فیکٹری لگی ہوئی ہے نا کہ کون غدار ہے کون محب وطن ہے, تو وہ بھی جس کو مرضی غدار ڈکلیئر کر کے فارغ کر دیتے ہیں. مشال یوسف سے ہی فارغ ہوئی, شیر افضل مروت صاحب بیچارہ چڑھاوے چڑھا. اب سچویشن یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہے یہ ہارڈ لائنر ایک ایکٹیوسٹ لیڈر ہے, اچھا, ان کو بنایا گیا ہے پریزیڈنٹ KPK, اور علی امین کو کہا گیا کہ یہ کمپرومائزڈ ہے, اور یہ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں, ان کا فلانے سے رابطہ ہے, فلانے سے. یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, پھر 12 ضلع کراس کرتے ہوئے پتہ نہیں پشاور پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ٹی بریک کہاں کرتے ہیں, ملتے کس کو ہیں, رات کو کہاں, دن کو کہاں, تو ان کے معاملے میں ذرا پرابلم ہے. تو لہٰذا اب ایک ایسے شخص کو بنایا جائے, تو وہ ایک میسج ہے جس کو میسج دینا چاہ رہی ہے PTI کہ جنید اکبر بن گیا, یہ اب فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے, اب فیصلے مذاکرات پہ نہیں ہوں گے, اب بند کمروں میں نہیں ہوں گے, سڑکوں کے اوپر ہوں گے, اور PTI ریزسٹ کرے گی. لیکن دوسری طرف ساتھ ہی یہ ایک مہمہ بن گیا ہے کہ وہی جنید اکبر ایک طرف ریزسٹنس کی علامت ہے, مزاحمت کی علامت ہے, دوسری طرف اس کو PAC کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. PIC نہیں, پبلک اکاؤنٹس PAC کا بنا دیا جاتا ہے. اچھا, اس کو ریکمینڈ کرتا ہے, جو پرپوز کرتا ہے وہ طارق فضل کرتا ہے, نون لیگ کا ہے. نون لیگ کے اب اس پہ آ کے سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ تو ایکسیپٹ ہی کسی کو نہیں کر رہی تھی, شیر افضل کو نہیں کر رہی تھی, کسی اور کو نہیں کر رہی تھی. جنید صاحب ایک طرف مزاحمتی رہنما ہے, دوسری طرف گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, تو چکر کیا ہے؟ کہیں اندر سے یہ بھی کوئی ملے ہوئے تو نہیں ہے. اچھا, ایک طرف PTI یہاں پھنسی ہوئی ہے, اور PTI کے اندر جو کہ اختلافات بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں, ایک ہم خیال گروپ کا آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ علی بن گنڈا پور کے خلاف ایک ہم خیال گروپ بن گیا KP کے اندر, اور وہ آگے چل کے CM کی تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اب اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ
احتجاج پہ جانا چاہتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں 26 نومبر آپ کی ہسٹری کا حصہ ہے, 9 مئی ہے, مذاکرات ہیں, چیئرمین کو باہر نکالنا ہے, کارکنوں کو نکالنا ہے, تو ایک بہت بڑے چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کے لیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جس طرح کا یہ لیپا لاپی سے کام چل رہا ہے, اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کچھ مل سکے گا. بہت مشکل ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. جنید اکبر صاحب کیا کریں گے, کیسے کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو امریکہ کی طرف نظریں تھیں اس پہ بھی اب ظاہر نظر ثانی کرنی پڑ رہی ہے کہ وہاں سے بھی کچھ نہیں, کچھ امید نہیں آ رہی. اب 3 ہی راستے ہیں, یا مذاکرات ہے, یا سڑکیں ہیں, یا امریکہ ہے. یا امریکہ کہاں سے سکون ملتا ہے, یہ وقت ثابت کرے. امریکہ والوں کو تو مان نہیں رہے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور مذاکرات میں انہوں نے خود بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. ویسے کیا مطلب کس طرح یہ عمران خان کو باہر نکالیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آج سڑکیں گنڈا پور ملے عمران خان سے ڈالا جیل میں, اور ان کی طویل میٹنگ ہوئی ہے, وہ کوئی پیغام خاص لے کے گئے ہیں, اور یہ میں آپ کو ان کا ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. وہ ایک پیغام لے کے گئے ہیں, اور اس میں کچھ کوارٹرز کی جانب سے کوئی نئی پیش رفت ہوئی ہے. پیش رفت ہوئی ہے, پیشکش کے میں پیش رفتی سمجھ لیں. تو مجھے یہ امید ہے کہ مذاکرات کا دروازہ جلد کھل جائے گا. مذاکرات نہیں آئے گی نا, میں عرض کر رہا ہوں مذاکرات ہی ہوں گے ایٹ دی اینڈ. جی, مذاکرات ہی ہوں گے. میں بار بار آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہی ہوں گے, اور جلد مذاکرات کا دروازہ کھلے گا. آپ گنڈا پور کے جانے سے مجھے نہیں پتا, کوئی نئے لوگ آ جائیں, کوئی نئے فیسز آ جائیں, لیکن ہوگا یہی. اور دوسری بات یہ کہ رچرڈ گرنیڈ کو اس نے ٹرمپ نے بڑی اہم ذمہ داری دے دی ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ گرنیڈ جو بار بار اردو میں اور انگلش میں ٹویٹ کر رہے ہیں نا, اس کو اس نے سیکیورٹی کے حوالے سے اور انٹیلیجنس ذمہ داریوں کے حوالے سے اور کچھ ریجنز کی اس کے حوالے سے بڑی اہم ذمہ داری دے دی ہے. اگر رچرڈ گرینل کے پاس یہ جاتا ہے یہ کلپ, اور انہیں سمجھ نہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کا نام شاید غلط پرناؤنس کر دیا گیا ہے, تو رانا صاحب آپ نے نیچے جا کے گرنیڈ کا نا پورا ٹرمنالوجی ان کو ایکسپلین نہیں, ان سے زیادہ کون جانتا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے خرب ڈالر کا اسلحہ بھیج دیا دنیا کو, تو گرنیڈ کا انہیں نہیں پتا ہوگا. نہیں, why you are calling him? میں گرنیڈ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پھٹ گئے نون لیگ کے اوپر. ٹھیک ہے نا, نون لیگ کے اوپر گرنیڈ کی طرح پھٹے. اچھا ٹھیک ہے, اور زخمی ہو گئے, اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی وہاں گرا, وہ دے بعد ہر بندہ وہ دیتے بولنا شروع ہو گیا. لیکن یہ کہ آپ بات کو ذرا سمجھے کہ اگر ایک ایسا بندہ جو اتنا اوپن آ کے ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اور اچانک اس کو اتنی اہم ذمہ داریاں مل جاتی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بھول جائے گا؟ نقوی صاحب جس کو مل کے آئے تھے کانگریس مین کو, اس نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ وہ ٹویٹ کیا. اور دوسری چیز یہ کہ نقوی صاحب کا جو دورہ ہے, ہاں تھینک یو ویری مچ, مجھے آپ نے بڑی اچھی بات یاد کرا دی. نقوی صاحب کے دورے کو کنٹروورشل اور آلودہ خود مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل کر رہا ہے. انہیں یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ نقوی صاحب وہاں گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے لے کے باقی لوگوں کے لیے یہ بڑا چمبا ہے کہ وہ چلے گئے, نائب وزیر اعظم نہیں گیا, کوئی اور نہیں گیا, کوئی وزیر خارجہ نہیں گیا, وہ دونوں ان کے پاس تھے, اور وہ چلے گئے. میری جو وہ ہے, میری اطلاعات نہیں ہے, میں کل کر ثابت کرو, میری صحافتی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے. نہیں, میں ڈر نہیں گیا, میں احتیاط کر رہا ہوں, کیونکہ میری اطلاعات یہ ہے کہ یہ جتنی کنٹروورسیز پیدا کی گئی ہیں, یہ مسلم لیگ نون نے دانستہ پیدا کی ہے, تاکہ وہاں پہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے دورے کو نہ صرف تھوڑا سا دھندلایا جائے, بلکہ ان کے لیے مشکلات کریٹ کی جائے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے راحت صاحب, سچ میں نقوی صاحب کے لیے یہ سب کچھ نقوی صاحب کی جتنی کیپیسٹی تھی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, وہاں لوگوں سے ملے, گپ شپ لگائی انہوں نے. لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا اس ریجن کے اندر, مثلا ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہمارا $7 بلین کا اسلحہ افغانستان میں پڑا ہوا ہے, اور وہ طالبان نے قبضہ کر لیا اور ہمیں واپس چاہیے, اور طالبان کو الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ واپس کریں. وہ کہتے جی اسی واپس کوئی نہیں کرنا, ساڑھے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ٹینشن کی صورتحال اس ریجن میں بن رہی ہے, اور ٹرمپ صاحب نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جتنے افغانی شفٹ ہونے تھے امریکہ, جن کو پناہ دینی تھی, وہ سب کو روک دیا. اور اس ریجن کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ پھڈا طالبان کے ساتھ ڈلتا ہے دوبارہ سے امریکہ کا,
تو پاکستان کی پھر ضرورت پڑے گی. تو پاکستان ایز اے ریاست امریکہ کے پھر ایک طرح سے قریب آ گئے. تو اس میں انڈیویجولز کے لیے عمران خان کے لیے شاید بہت زیادہ فائدے کی بات نہ ہو. اگر پاکستان کی ریاست کی ضرورت امریکہ کو پڑتی ہے رجیم کو, تو پھر ریاست اہم ہو جاتی ہے. تو پھر فیصلے ریاستی سطح کے اوپر ہوتے ہیں, انڈیویجول سطح کے اوپر نہیں ہوتے. اور الحمدللہ ہم تو ویسے ہی وار سٹیٹ ہے, ہم نے ہمیشہ جنگ سے پیسہ کمایا. یہ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں, جو ٹرمپ کا موڈ لگ رہا ہے. ہم تو سب سمجھ رہے تھے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ تڑیاں بھی لگا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو. یوکرین کی جنگ تو کہتے ہیں بند کر دو, لیکن طالبان کو کہہ رہے جی اسلحہ واپس کرو. طالبان دے کولوں تے کوئی شے واپس نہیں ہو سکتے, اسلحہ تو واپس. انڈیا اس پہ بڑا بار بار کہہ رہا ہے کہ جی اسلحے کا پتہ لگا, اسلحہ کدھر ہے. پھر جو وزیر خارجہ ان کا نامزد وزیر, اب تو خیر باقاعدہ بن گئے, وہ بڑا پرو انڈین ہے, اور وہ اس پہ بڑا روبیو بہت زور دے رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر چیزیں رجیم چینج اور یہ جیوگرافیکل اگر کوئی اس طرح سے آتا ہے چینج ہو جاتی ہے. لیکن میں بیک ٹو دی ٹاپک مذاکرات کی طرف ہی آتی ہوں. مذاکرات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور کہیں نہ کہیں کوئی ونڈو اوپن ہوگی. یہ آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا, اور یہ جو گنڈا پور گئے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی, اور اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں. نہیں, یہ علیمہ خان کیوں نہیں اس چیز کو اب لیڈ کری مذاکرات کے لیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کمپرومائز ہے. بشرا بیگم تھی, وہ بھی اندر پکڑ لی گئی, چینج کر دیا نا. لیکن بات یہ ہے کہ تو پھر انہیں کے ہاتھ پہ کام بھیجا. سن لینا, میں اب بتاتا ہوں. یہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ پی ٹی آئی میں وہ کپتان کی گرپ کمزور ہے, یا وہ آپس میں, ادھر میں ایک چیز شیئر کرنی تھی. مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں سید شاہ محمد شاہ, انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب, اور ملک میں اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے. جب سے آپ بنے آپ نے ایک دفعہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا. آپ نے کبھی بلا کے پارٹی کو اکٹھا کر کے نہیں کہا کہ اس پہ کیا کرنا ہے, تے اچھے شانہ لے ہو تے پٹھے تے آنا لے ہو, تے ادھر بھی دھیان کرو کہ جناب آپ سیاست دان ایک پارٹی کے سربراہ بیٹھے. یعنی ان کی پارٹی کے اندر ان کو خط لکھے جا رہے کہ جناب اپنی ڈیوٹی پوری کریں, ذمہ داری پوری کریں. وہ تو بندہ جیل ہی بیٹھ کے سارا کچھ ڈیل کرے جا رہے. ٹھیک ہے, یہ جنید خان عمران خان کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈیفینیٹلی. اور ایک اور سن لے میری بات, یہ بات واقعی بڑی باریک ہے کہ انہیں پی ایس سی کی وہ کیسے مل گئی. یہی سے میرا یہ جو آج کا پوائنٹ ہے نا کہ گنڈا پور لے کے گئے کوئی اہم چیز, اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے کچھ اور بھی سنیں گے, بہتری کی طرف جائیں گے. اور I must say one thing کہ ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے اپنی اناؤں کے خور سے باہر آنا پڑے گا, چاہے وہ سیاستدان ہو, پارلیمنٹ ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل ٹھیک. اور ہمیں اپنی اناؤں سے باہر نکل کے پاکستان کی بقا کے لیے اگر ایک جگہ بیٹھنا پڑے, اگر اسرائیل اور کیا نام ہے فلسطینی بیٹھ سکتے آپس میں, تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی؟ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ آپ نے تو بہت بڑی اگزامپل دے دیا. لیکن یہ جنید خان کی اپوائنٹمنٹ جو کہ 9 مئی کے کیسز میں خود بھی رہے ہیں, اریسٹ رہے ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ مل جانا, اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی آبجیکشن نہیں کری, اور حکومت نے بھی, اور حکومت کی مرضی کے بغیر تو یہ لگ ہی نہیں سکتا. اگر حکومت نے کیوں اس کو ایکسپٹ کر لیا, حکومت کی جانب سے انہیں کیا یہ بھی کمپرومائزڈ ہے؟ اسی وجہ سے حکومت ان پر بولنے نہیں, کیونکہ سارا اکاؤنٹیبلٹی سب کچھ تو انہوں نے کرنا ہے, جیسے نور عالم خان کرتے تھے, انہوں نے کرنا. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے اور کتنی مشکلات یہ لے کر آتے ہیں حکومت کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.